السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور نقلی بادشاہ۔ امرو عیار اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک محافظ اندر آ گیا۔ اس نے جھک کر امرو عیار کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیا بات ہے؟ امرو نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا۔ آپ سے ایک لڑکی ملاقات کرنا چاہتی ہے آقا، محافظ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ لڑکی؟ کون ہے وہ؟ امرو نے چونک کر کہا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا آقا، اس نے سیاہ برقع پہن رکھا ہے اور اس کے چہرے پر بھی نقاب ہے، محافظ نے کہا۔ او، لیکن اس سے پوچھنا تو تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے، امرو نے کہا۔ وہ کچھ نہیں بتا رہی ہے آقا، محافظ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے چند لمحوں بعد اندر بھیج دینا، میں اتنی دیر میں لباس بدل لوں، امرو نے کہا۔ جی آقا، محافظ نے کہا اور اسے سلام کر کے الٹے قدموں خیمے سے باہر چلا گیا۔ کون ہو سکتی ہے وہ لڑکی اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھا اور خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ شب خوانی کا لباس اتار کر اس نے اپنا مخصوص لباس پہنا اور واپس خیمے کے اس حصے میں آ گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ وہ ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک برقع پوش لڑکی اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر بھی نقاب تھا، البتہ اس کی بڑی بڑی اور چمکدار آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ نوجوان لڑکی ہے۔ اس نے امرو عیار کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور امرو کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھے محترمہ، امرو نے کہا تو برقع پوش لڑکی اس کے سامنے کرسی پر شکریہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد امرو نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ لڑکی نے امرو کی بات کا جواب دینے کی بجائے اچانک اپنا نقاب الٹ دیا۔ امرو کی نظر جیسے ہی لڑکی کے چہرے پر پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ شہزادی گلناز، آپ؟ امرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں امرو بھائی، میں شہزادی گلناز ہی ہوں، لڑکی نے کہا۔ او، مگر آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ امرو نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تم سے مدد لینے آئی ہوں امرو بھائی، شہزادی گلناز نے کہا۔ وہ ملک ایران کی شہزادی تھی۔ ملک ایران کے بادشاہ کا نام شاہ نواز تھا۔ بادشاہ شاہ نواز چونکہ امرو عیار کا دوست تھا، اس لیے امرو عیار اکثر ایران جاتا رہتا تھا۔ شاہی مہمان خانے میں نہ صرف بادشاہ سلامت اس سے ملاقات کرتے تھے بلکہ شہزادی گلناز بھی ان کے ہمراہ ہوتی تھی۔ وہ امرو عیار کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، امرو بھی اسے بہن سمجھتا تھا اور اسے فارغ اوقات میں اپنے کارناموں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ امرو کو ملک ایران گئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے نہ بادشاہ نواز کی خبر تھی اور نہ ہی شہزادی گلناز کی۔ البتہ اسے چند ماہ قبل یہ اطلاع ضرور ملی تھی کہ بادشاہ نے شہزادی گلناز کا رشتہ دمشق کے بادشاہ کے اکلوتے بیٹے شہزادہ عمران سے طے کر دیا ہے۔ امرو شہزادہ عمران کو بھی جانتا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد نیک اور بہادر نوجوان تھا، اس لیے امرو نے سوچا تھا کہ ان دونوں کی جوڑی واقعی بہترین رہے گی۔ ان دونوں کی شادی ہوئی تھی یا نہیں، امرو یہ نہیں جانتا تھا۔ اب وہ شہزادی گلناز کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ امرو بھائی، پہلے یہ بتائیں، آپ کو میرا اس طرح یہاں آنا برا تو نہیں لگا؟ شہزادی گلناز نے کہا۔ برا؟ او نہیں شہزادی حضور، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائی ہیں۔ مگر امرو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا امرو بھائی؟ شہزادی گلناز نے کہا۔ کچھ نہیں، میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ پیغام بھیج دیتی تو میں خود آپ کے پاس آ جاتا، امرو نے جلدی سے کہا۔ او نہیں، میں تمہیں ملک ایران میں نہیں بلانا چاہتی تھی، اس لیے تو میں چھپتے چھپاتے یہاں آئی ہوں تاکہ تم سے علیحدگی میں بات کر سکوں، شہزادی گلناز نے کہا۔ چھپتے چھپاتے؟ امرو نے کہا۔ ہاں امرو بھائی، میں رات کے وقت شاہی محل سے نکلی تھی اور پھر ایک کاروان میں شامل ہو کر 1 ماہ میں یہاں پہنچی ہوں، شہزادی گلناز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں شہزادی صاحبہ، آپ کو اس طرح اپنے محل سے چھپ کر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو کب کی پکڑی گئی ہوتی۔ اگر میں سپاہیوں کی نظر میں آ جاتی تو وہ مجھے پکڑ کر فوراً واپس شاہی محل میں لے جاتے جہاں میں جانا نہیں چاہتی تھی، شہزادی گلناز نے کہا۔ حیرت ہے، آپ اپنے محل میں واپس نہیں جانا چاہتی، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ امرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بھی حیرت تھی، جیسے وہ شہزادی گلناز کی باتوں کو سمجھ ہی نہ پا رہا ہو۔ ملک ایران کے شاہی محل اور تخت و تاج پر ایک جادوگر نے قبضہ کر لیا ہے، شہزادی گلناز نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے یکلخت آنسو ابل پڑے تھے، جبکہ اس کی بات سن کر امرو حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟
عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس جادوگر کا نام زاگل ہے۔ اس نے ابا حضور کا روپ اختیار کر رکھا ہے۔ ایران کی رعایا سمجھتی ہے کہ وہ ان کا اصلی بادشاہ شاہ نواز ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقلی بادشاہ ہے۔ میں نے اس کا اصلی روپ دیکھا ہے۔ وہ انتہائی بد شکل اور خوفناک جادوگر ہے۔ اس نے ابا حضور کو نہ جانے کہاں غائب کر دیا ہے اور ان کی جگہ تخت و تاج سنبھال کر بیٹھ گیا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ میرے ابا حضور کس قدر نیک اور رعایا پرور تھے، لیکن جب سے زاگل جادوگر نے تخت و تاج پر قبضہ کیا ہے، اس نے رعایا پر بے پناہ ظلم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے حکم سے سپاہی بلا وجہ لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رعایا کے دلوں میں ابا حضور کے خلاف نفرت بھر گئی ہے اور وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ جو لوگ ابا حضور کے خلاف بولتے ہیں، سپاہی ان کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو ابا حضور کے حامی ہوتے ہیں، سپاہی ان کو چن چن کر قتل کر دیتے ہیں۔ شہزادی گلناز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او، ملک ایران میں اتنا کچھ ہو گیا ہے اور اس کی مجھے خبر ہی نہیں۔ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، نقلی بادشاہ نے مجھے اور ملکہ کو بھی زندان میں قید کرا دیا تھا۔ میں اس زندان سے فرار ہوئی تھی۔ ملک کی سرحدوں پر کڑے پہرے تھے۔ نقلی بادشاہ کے سپاہی نہ تو کسی کو ملک کی سرحدوں سے باہر جانے دیتے ہیں اور نہ کسی کو وہاں آنے دیا جاتا ہے۔ میں پہاڑی دروں سے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلی تھی۔ پھر میں ملک عراق میں داخل ہو گئی اور پھر اسی طرح دوسرے ملکوں سے ہوتی ہوئی کاروان کے ساتھ یہاں پہنچی ہوں۔ شہزادی گلناز نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے ابا حضور کی جگہ کسی جادوگر نے لے رکھی ہے؟ یہ بات آپ نے وزیر اعظم سپہ سالار اور دوسرے افراد کو کیوں نہیں بتائی؟ اگر آپ انہیں بتا دیتی تو وہ یقیناً نقلی بادشاہ کے خلاف کارروائی کرتے اور نقلی بادشاہ کو پکڑ لیا جاتا۔ عمرو نے کہا، عمرو بھائی، آپ جانتے ہیں کہ مجھے ہرنی کے بچوں کو پالنے کا کس قدر شوق ہے۔ میں پائیں باغ میں سارا دن ہرنی کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ ایک دن ہرنی کا ایک بچہ بھاگتا ہوا محل میں داخل ہو گیا۔ میں اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ محل کے غلاموں، کنیزوں اور محافظوں نے میری مدد کرنا چاہی، مگر میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں اسے خود پکڑوں گی۔ ہرنی کا بچہ بھاگتا ہوا ابا حضور کے شاہی کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ابا حضور کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت ابا حضور دربار میں تھے۔ ہرنی کا بچہ کمرے میں اچھلتا پھر رہا تھا۔ میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے گر پڑی۔ میرا سر فرش سے ٹکرایا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میں ابا حضور کے پلنگ کے پیچھے بے ہوش پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ کمرے میں شاہی مشعلیں جل رہی تھیں۔ میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک آواز سن کر میں وہیں پڑی رہ گئی۔ کوئی کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے بادشاہ شاہ نواز کو جادو کے زور سے غائب کر دیا ہے اور بادشاہ شاہ نواز کا روپ بھر کر اب میں نے اس کا تخت و تاج سنبھال لیا ہے۔ میں بہت جلد سارے ملک میں فسادات اور ظلم کا بازار گرم کر دوں گا، جس کی وجہ سے سارے ملک کی عوام بادشاہ شاہ نواز سے نفرت کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ وزیر، مشیر اور محل کے سب افراد بھی بادشاہ شاہ نواز سے نفرت کرنے لگیں گے۔ جب ہر طرف نفرت کی آگ بھڑک اٹھے گی تو میں اصلی بادشاہ کو یہاں واپس لے آؤں گا اور خود غائب ہو جاؤں گا۔ لوگ بادشاہ شاہ نواز کو ظالم اور بے رحم سمجھ کر یقیناً قتل کر دیں گے۔ میں زاگل جادوگر ہوں اور جادوگر ہونے کی وجہ سے میں چونکہ خود بادشاہ کو ہلاک نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے یہ سارے کھیل کھیلنے ہوں گے۔ جیسے ہی بادشاہ شاہ نواز کسی دوسرے کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، میں اسی وقت ہمیشہ کے لیے ملک ایران کے تخت و تاج پر قبضہ کر لوں گا اور زاگل جادوگر کے ہی روپ میں ملک ایران پر حکومت کروں گا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے سے سر نکال کر دیکھا تو ابا حضور کے کمرے میں ایک بھاری چہرے والا انسان موجود تھا۔ اس نے ابا حضور کا شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر شاہی تاج بھی تھا، البتہ اس کی قمیض پر سفید کھوپڑی کا ایک نشان بنا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک جادوئی پتلا کھڑا تھا۔ زاگل جادوگر اسی سے مخاطب تھا۔ مجھے یہ جان کر بے حد دکھ ہو رہا تھا کہ اس بدبخت جادوگر نے ابا حضور کو نہ جانے کہاں غائب کر دیا ہے اور ان کی جگہ نقلی بادشاہ بن کر ان کے خلاف خوفناک سازش کر رہا ہے۔ زاگل جادوگر جادوئی پتلے کو بتا رہا تھا کہ وہ محل کے دوسرے حصوں میں اور دربار میں جاتا ہے تو آسانی سے بادشاہ شاہ نواز کا روپ اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی اس کمرے میں آتا ہے تو وہ اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ جس پر جادوئی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ شاہی کمرہ چونکہ بادشاہ شاہ نواز کے لیے مخصوص ہے اور بادشاہ شاہ نواز اس کمرے میں راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے
اس لیے اس کمرے میں اس کا سارا جادو ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں بادشاہ شاہ نواز کے روپ میں نہیں رہ سکتا۔ زاگل جادوگر کو اس بات کی پریشانی تھی کہ بادشاہ شاہ نواز کی بیٹی یعنی میں اور ملکہ اس کے کمرے میں آتی جاتی رہتی تھیں۔ اگر وہ یہاں آ گئیں تو وہ اس کا اصل روپ دیکھ لیں گی اور اس طرح اس کا بھید کھل جائے گا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس پر جادوئی پتلے نے زاگل جادوگر کو مشورہ دیا کہ وہ ملکہ اور شہزادی کو کسی جرم میں زندان میں ڈال دے تاکہ ان کے یہاں آنے کا خطرہ ہی باقی نہ رہے۔ زاگل جادوگر کو جادوئی پتلے کا مشورہ پسند آیا تھا۔ اس نے جادوئی پتلے کو وہاں سے غائب کر دیا اور پھر خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ وہ شاید مجھے اور میری ماں کو قید کرانے گیا تھا۔ میں کافی دیر تک وہاں پڑی رہی۔ حیرت، خوف اور پریشانی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ پھر میں جیسے تیسے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے ملکہ امی کے کمرے میں جا کر انہیں ساری بات بتانی چاہی، مگر اس وقت وہاں سپاہی آ گئے اور انہوں نے ہم پر الزام لگایا کہ ہم بادشاہ شاہ نواز کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بادشاہ سلامت کے حکم پر ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں اور ملکہ امی بے حد چیخیں چلائیں، مگر کسی نے ہماری کوئی بات نہ سنی اور ہمیں زندان میں لا کر قید کر دیا گیا۔ میں نے ملکہ امی کو ساری تفصیل بتا دی، جس سے سن کر وہ پریشان ہو گئیں۔ ہم نے زندان کے سپاہیوں سے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں نے ملکہ امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گی اور کسی طرح امرو بھائی تک پہنچنے کی کوشش کروں گی، چونکہ یہ جادوگر کا معاملہ تھا اور امرو بھائی جادوگروں اور جادوگرنیوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس لیے وہ یقیناً ہماری مدد کو تیار ہو جائیں گے۔ اگر وہ یہاں آ گئے تو نہ صرف زاگل جادوگر کا پول کھول دیں گے، بلکہ وہ اس جادوگر کو ہلاک بھی کر دیں گے اور ابا حضور کو بھی تلاش کرنے میں ہماری ہر ممکن مدد کریں گے۔ میں نے اور ملکہ امی نے زندان کے چند سپاہیوں کو ہیرے جواہرات اور زیورات کا لالچ دیا تو وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہو گئے اور انہوں نے مجھے خفیہ راستوں سے وہاں سے نکال دیا۔ میں رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلی اور پھر پہاڑی علاقے میں پہنچ گئی۔ وہاں سے دمشق اور پھر دوسرے علاقوں سے ہوتی ہوئی میں خاموشی سے یہاں آ گئی ہوں۔ شہزادی گلناز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور آپ کو یہاں پہنچنے میں 1 ماہ لگ گیا ہے۔ کیا نقلی بادشاہ کو آپ کے زندان سے غائب ہونے کا علم نہیں ہو گیا ہوگا؟ امرو نے ساری تفصیل سن کر کہا، کیا کہہ سکتی ہوں؟ شہزادی گلناز نے کہا اور رونے لگی۔ امرو نے اسے تسلی دی کہ اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ ملک ایران جائے گا اور جیسے بھی ممکن ہوا وہ نقلی بادشاہ کی پول کھول دے گا اور نقلی بادشاہ کو ہلاک کر دے گا۔ امرو نے شہزادی گلناز کو وہیں بیٹھے رہنے کو کہا اور خود اٹھ کر پیچھے خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ اس نے سنہری تختی سے پوچھا کہ زاگل جادوگر کون ہے اور وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، تو سنہری تختی نے امرو کو بتایا کہ زاگل جادوگر ملک ایران کے تخت و تاج پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جادوئی اصولوں کی وجہ سے وہ چونکہ خود بادشاہ کو ہلاک نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہ سارے کھیل کھیل رہا ہے تاکہ رعایا بادشاہ شاہ نواز کے ظلم سے تنگ آ جائے اور اپنے بادشاہ کو ہلاک کر دے۔ بہت جلد یہ سب ہونے والا ہے۔ رعایا بادشاہ شاہ نواز کے ظلم سے واقعی تنگ آ چکی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ بادشاہ کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، جن کی کامیابی زاگل جادوگر کی کامیابی ہوگی۔ سنہری تختی نے امرو کو یہ بھی بتایا تھا کہ زاگل جادوگر کو شہزادی گلناز کے فرار ہونے کا علم ہو چکا ہے اور ملکہ بدستور زندان میں قید ہے۔ اس نے اصلی سپاہیوں کو ہلاک کر کے جادوئی پتلوں کو وہاں پہروں پر لگا دیا ہے۔ زاگل جادوگر نے 2 جادوئی پتلوں پر جادو کر کے ان میں سے ایک کو نقلی ملکہ اور دوسرے کو نقلی شہزادی گلناز بنا دیا ہے، جو اس کے ساتھ محل میں رہتی ہیں۔ اس نے 40 روز محل میں رہنا تھا۔ اس کے بعد اصلی بادشاہ کو وہاں لا کر وہ غائب ہو جاتا۔ اب اس کے غائب ہونے میں صرف آج کی رات باقی ہے۔ اگلے دن وہ اپنی سازش میں کامیاب ہونے والا ہے۔ امرو کو جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ امرو نے زاگل جادوگر کو ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھا تو سنہری تختی نے اسے تفصیل سے ساری ترکیب بتا دی۔ پھر امرو واپس شہزادی گلناز کے پاس آ گیا۔ اس نے شہزادی گلناز کو زاگل جادوگر کی ہلاکت کا طریقہ بتایا تو وہ حیرانی سے امرو کی طرف دیکھنے لگی۔ او، کیا یہ ضروری ہے کہ زاگل جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں؟ مجھے تو اس سے بے حد خوف آتا ہے۔ شہزادی گلناز نے کہا، آپ کا میرے ساتھ جانا بے حد ضروری ہے شہزادی صاحبہ۔ محل میں جو نقلی شہزادی موجود ہے، آپ کو اس کی جگہ لینی ہے، اور جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے زاگل جادوگر کو میرے دیے ہوئے پھل نہیں کھلائیں گی، زاگل جادوگر کی جادوئی طاقتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس کو ہلاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی جادوئی طاقتوں کو ختم کیا جائے۔ امرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، او، مگر تم بتا رہے ہو کہ
کہ ہمارے پاس آج کا ہی دن ہے، کل صبح ہوتے ہی زاگل جادوگر غائب ہو جائے گا، ہم اتنی جلدی ایران کیسے پہنچیں گے؟ شہزادی گلناز نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یہ سب میں کر لوں گا، آپ کو ایک لباس دیتا ہوں، آپ خیمے کے پیچھے دوسرے حصے میں جا کر لباس بدل لیں، تب تک میں سردار امیر حمزہ سے مل کر آتا ہوں۔ امرو نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے شہزادی گلناز کو ایک شاہانہ لباس نکال کر دیا اور خیمے سے نکل آیا۔ سردار امیر حمزہ کے پاس جا کر اس نے انہیں ساری تفصیل بتائی اور ان سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ اس وقت تک شہزادی گلناز لباس بدل چکی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا خوبصورت لباس تھا جس پر زرد اور نیلے دھبے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر نیلے رنگ کا خوبصورت تاج بھی تھا، وہ تاج بھی امرو نے ہی اسے دیا تھا۔ آپ تیار ہو گئیں؟ بہت خوب، امرو نے کہا، لیکن یہ لباس، شہزادی گلناز نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ کے لیے یہ لباس پہننا بے حد ضروری ہے شہزادی صاحبہ، آپ کو چونکہ نقلی شہزادی کی جگہ لینی ہے اور زاگل جادوگر کے سامنے جانا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کی اصلیت جان جائے۔ اس لباس کی وجہ سے وہ یہ نہیں جان سکے گا کہ آپ اصلی شہزادی ہیں یا نہیں۔ امرو نے کہا تو شہزادی گلناز نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ امرو نے ایک بار پھر شہزادی گلناز کو سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب شہزادی گلناز سمجھ گئی تو امرو نے اسے اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ پھر اس نے زنبیل سے سیاہ انگوٹھی نکالی جس پر سرخ نگینہ جڑا ہوا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی اور پھر سلیمانی چادر زنبیل سے نکال کر کاندھوں پر ڈال لی۔ سیاہ انگوٹھی، مجھے فوراً ایران کے شاہی محل میں پہنچا دیا جائے، امرو نے سیاہ انگوٹھی سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہو۔ وہ لڑکھڑایا، مگر دوسرے لمحے اس کے پیر دوبارہ ٹھوس زمین سے آ لگے۔ اس نے گرنے سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ جیسے ہی اس کے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین آئی، امرو نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ایران کے شاہی محل میں موجود تھا۔ سیاہ انگوٹھی نے اسے ایک لمحے میں وہاں پہنچا دیا تھا۔ امرو نے چونکہ سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی اس لیے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ امرو ایک راہداری میں نمودار ہوا تھا جہاں کئی محافظ اور غلام آ جا رہے تھے۔ امرو آگے بڑھا۔ وہ چونکہ شاہی محل کے راستوں سے واقف تھا اس لیے اسے شہزادی گلناز کے کمرے تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ نقلی شہزادی کمرے میں موجود تھی۔ اس کے سامنے ایک کنیز موجود تھی جس کے ہاتھوں میں ایک گول تشت تھا۔ تشت میں ایک لمبی سراہی اور پھل موجود تھے۔ پھلوں میں انگوروں کا گچھا، کیلے، سیب اور ایک مالٹا موجود تھا۔ یہ تشت مجھے دے دو، میں ابا حضور کے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ سب کچھ میں خود ہی وہاں لے جاؤں گی، نقلی شہزادی گلناز کنیز سے کہہ رہی تھی۔ پھلوں کے تشت کو دیکھ کر امرو کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور یہ سن کر کہ نقلی شہزادی پھلوں کا تشت خود ہی بادشاہ سلامت کے کمرے میں لے جانا چاہتی ہے، امرو خوش ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کنیز نے پھلوں کا تشت اور سراہی ایک میز پر رکھی اور نقلی شہزادی گلناز کو سلام کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب نقلی شہزادی وہاں اکیلی تھی۔ وہ کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ امرو نے آگے بڑھ کر زنبیل کا منہ کھول کر اس کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، امرو نے کہا۔ اس کی آواز سن کر نقلی شہزادی چونک پڑی، مگر اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اچھلی اور پھر اڑتی ہوئی امرو عیار کی زنبیل میں جا گری۔ امرو عیار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی، پھر یکلخت ہلکی ہو گئی۔ نقلی شہزادی کو قید کر کے امرو نے اصلی شہزادی گلناز کو زنبیل سے باہر نکال دیا۔ زنبیل میں قید ہونے کی وجہ سے شہزادی گلناز خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر خود کو محل بلکہ اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ یہ تو میرا شاہی کمرہ ہے، میں اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئی؟ شہزادی گلناز نے حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ سلیمانی چادر کی وجہ سے امرو عیار بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ امرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ اسے اس طرح ظاہر ہوتے دیکھ کر شہزادی بری طرح سے اچھل پڑی تھی۔ شہزادی صاحبہ، یہ حیران اور پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے، آپ یہ سراہی اور پھلوں کا تشت اٹھائیں اور فوراً اپنے ابا حضور کے کمرے میں پہنچ جائیں۔ آپ کو یاد ہے نا آپ کو وہاں کیا کرنا ہے؟ امرو نے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، زاگل جادوگر کو میں نے ان میں سے کوئی ایک پھل کھلانا ہے، پھر میں نے پیچھے ہٹ کر ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہونا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ پھل کھلانے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر مجھے آنکھیں بند کرنی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شہزادی گلناز نے کہا۔ زاگل جادوگر بے حد خطرناک جادوگر ہے شہزادی صاحبہ، اس کے پاس عام جادوگروں سے بڑھ کر طاقتیں موجود ہیں۔ میں نے آپ کو خاص لباس پہنا دیا ہے، اس کی وجہ سے زاگل جادوگر آپ کو پہچان نہیں سکے گا۔
لیکن پھر بھی اگر اس نے آپ کو پہچان لیا تو وہ آپ پر جادوئی حملے کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر رکھی ہوں گی تو اس کا کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ امرو نے کہا، او تو یہ بات ہے۔ شہزادی گلناز نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا کر کہا۔ امرو نے تشت کے پھل اٹھا کر زنبیل میں ڈالے اور ان کی جگہ ویسے ہی پھل نکال کر تشت میں رکھ دیے۔ وہ زہریلے پھل تھے۔ ان پھلوں کو اگر زاگل جادوگر کھا لیتا تو اس پر نشہ طاری ہو جاتا۔ پھر سنہری تختی نے امرو سے کہا تھا کہ زاگل جادوگر پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرے گا، اس لیے امرو عیار کو اس جادوگر سے طاقتور انسان بن کر اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ زاگل جادوگر کو پہلے زہریلا پھل جو بظاہر میٹھا ہو کھلایا جاتا۔ زہریلا پھل کھانے کی وجہ سے زاگل جادوگر کی جادوئی طاقتیں ختم ہو جاتیں، پھر اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ شہزادی گلناز نے پھلوں کا تشت اور صراحی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ امرو نے زنبیل سے ایک سرخ رنگ کی گولی نکال کر منہ میں رکھی۔ اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر اچانک اس کا قد بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرو انتہائی طاقتور بن گیا تھا اور وہ اس قدر لمبا ہو گیا تھا کہ اس کی پگڑی چھت سے جا لگی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی جو گولی منہ میں رکھی تھی وہ طلسمی گولی تھی، جس سے امرو اپنا قد بڑھا بھی سکتا تھا اور گھٹا بھی سکتا تھا۔ یہ گولی اسے بونوں کے بادشاہ نے ایک بار انعام میں دی تھی۔ امرو عیار چونکہ قد گھٹائے اور بونا بنے بغیر بونوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے بونوں کا بادشاہ اس گولی کی مدد سے اسے بونا بنا کر اپنی دنیا میں لے گیا تھا اور تب سے یہ گولی اس کے پاس تھی۔ اب اسی گولی کی مدد سے امرو دیوزاد بن گیا تھا۔ شہزادی گلناز پھل اور صراحی لے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ امرو نے ایک بار پھر کاندھوں پر سلیمانی چادر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے قد سے چونکہ دروازہ چھوٹا تھا اس لیے اسے خاصا جھک کر دروازے سے نکلنا پڑا تھا۔ راہداری میں شہزادی گلناز چلی جا رہی تھی۔ امرو اس کے پیچھے چل پڑا۔ پھر شہزادی گلناز بادشاہ شاہ نواز کے کمرے میں چلی گئی تو امرو بھی جھک کر کمرے میں چلا گیا اور دروازے سے گزر کر سیڑھیوں کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ایک سیاہ اور خوفناک شکل والا جادوگر شاہی لباس پہنے کھڑا تھا۔ شہزادی گلناز اس کے قریب کھڑی تھی۔ ان کے قریب سبز رنگ کی ایک میز پڑی تھی جس پر سبز رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ شہزادی گلناز نے صراحی اس میز پر رکھی اور پھلوں والا تشت زاگل جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ لیں آقا، پھل کھا لیں۔ شہزادی گلناز نے زاگل جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ زاگل جادوگر نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے بے خیالی میں انگور کے گچھے سے ایک انگور توڑ کر منہ میں ڈال دیا۔ بس باقی پھل میز پر رکھ دو، میں بعد میں کھا لوں گا، اور تم رکو، میں نے تم سے چند باتیں کرنی ہیں، زاگل جادوگر نے کہا۔ تو شہزادی گلناز نے پھلوں کا تشت میز پر رکھا اور پھر پیچھے ستون کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے وہ کھڑے کھڑے سو گئی ہو۔ جیسے ہی شہزادی گلناز نے آنکھیں بند کی، امرو نے فوراً کاندھوں پر سے سلیمانی چادر اتار دی اور ظاہر ہو گیا۔ اسی لمحے زاگل جادوگر کی نظر ایک لمبے اور قوی ہیکل انسان پر پڑی جو سیڑھیوں پر کھڑا تھا، تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ زاگل جادوگر پر جیسے زہریلے انگور کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ امرو نے پریشانی کے عالم میں آنکھیں پھاڑ کر پھلوں کے تشت کی طرف دیکھا کہ تشت میں اس نے زہریلے پھل رکھے بھی تھے یا نہیں۔ اسی لمحے زاگل جادوگر کا سر چکرایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور یوں لہرانے لگا جیسے اس نے بہت زیادہ شراب پی لی ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہ کون ہو تم؟ زاگل جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زاگل جادوگر کو نشے میں دیکھ کر امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ چھلانگ مار کر سیڑھیوں سے اترا اور زاگل جادوگر کے قریب آ گیا۔ اس نے اچانک زاگل جادوگر کی گردن پکڑی اور پوری قوت سے اس کا گلا دبانے لگا۔ زاگل جادوگر اس کے ہاتھوں میں بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وہ امرو سے گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر دیوزاد امرو کے ہاتھ کسی شکنجے کی طرح اس کی گردن پر جکڑے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زاگل جادوگر کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ تڑپتے تڑپتے یکلخت ہلاک ہو گیا۔ امرو کو جب یقین ہو گیا کہ زاگل جادوگر ہلاک ہو گیا ہے تو اس نے زاگل جادوگر کی لاش کو نیچے پھینک دیا۔ زاگل جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی وہاں دھماکہ سا ہوا اور اچانک وہاں اصلی بادشاہ شاہ نواز نمودار ہو گیا۔ دھماکے کی آواز سن کر شہزادی گلناز نے آنکھیں کھول دیں اور پھر اپنے باپ کو زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی اور بھاگ کر آئی اور بادشاہ سلامت سے لپٹ گئی، جو حیرت سے ادھر ادھر اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امرو نے انہیں ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر بادشاہ شاہ نواز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ پھر بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم، سپہ سالار اور دوسرے بڑے عہدیداروں کو بلایا
اور انہیں زاگل جادوگر کی لاش دکھا کر ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر وہ بھی دنگ رہ گئے تھے۔ پھر پورے ملک میں اعلان کرا دیا گیا کہ رعایا پر ظلم کرنے والا ایک نقلی بادشاہ تھا جسے عمرو عیار نے ہلاک کر دیا ہے۔ زاگل جادوگر کی لاش شہر کے چوراہے پر لٹکائی گئی تو عوام کو بھی یقین آ گیا۔ بادشاہ شاہ نواز عمرو عیار کا احسان مند تھا، جس کی وجہ سے ان کی جان بھی بچ گئی تھی اور رعایا پر ان کا اعتماد بھی بحال ہو گیا تھا۔ انہوں نے عمرو عیار پر خزانے کے دروازے کھول دیے اور اتنا بڑا خزانہ حاصل کر کے عمرو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔